آج دیکھنا ہے اس کی کائنڈس کتنی ہے، اور یہ کچھ جو ہے نا ڈیفینیشن ان کی دیکھنی ہے، کس کو کہتے ہیں اسٹار ڈیسائسس، ریشو ڈیسینڈنڈی، اوبیٹر ڈکٹا. ٹھیک ہے نا، یہ 3 ورڈز ہیں، ان کی کیا میننگ ہے، ان کا کیا مفہوم ہے، اور اس کی کائنڈس کتنی ہے پریسیڈنٹس کی. نمبر 184 ہے میرے پاس. Precedents is also called the doctrine of stare decisis. The SLM are stated the only thing in judge decision binding an authority upon a subsequent judge is the principle upon which the case was decided. ٹھیک ہے، تو ورڈ سے نظر آ رہا ہے کہ وہ فارمولہ، وہ اصول یا وہ پرنسپل، نیا پرنسپل جس پر یہ کیس ڈیسائڈ کیا گیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسٹیئر ڈیسائسس. ٹھیک ہے، اسٹیئر ڈیسائسس. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس کا وجہ کیا ہے، ریزن کیا تھی. ٹھیک ہے نا. وہ آگے ہے انڈر دا اسٹیئر ڈیسائسس رول or principles of law which have become settled by series of decisions generally binding on the courts and should be followed in criminal cases. This rule is based on expediency and public policy. ٹھیک ہے، یہ پبلک پالیسی کے مطابق ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے ہے کہ ایک کیس میں اگر صورتحال سامنے آ جائے اس کو کیا کیا جائے، اس پر نیا اصول یا نیا پرنسپل لاگو کیا جائے، بنایا جائے، اور پھر اسی طرح کے اگر کیسز دوبارہ آ جائیں تو وہ اس کو وہاں نافذ کیا جائے، عمل درآمد اس پر کیا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ روز روز کا مسئلہ نہ ہو، ایک طرح کے کیسز کا ایک اصول بن گیا ہے عدالت کی طرف سے، اس کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کا یہ پیراگراف، یہ انگلش لٹریچر ہے، اس کا میننگ جو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چھوڑ دیں، نیچے آ جائیں پیراگراف پر. بیسیکلی اپان دا ڈاکٹرن آف اسٹیئر decisis, the decision of the higher court within the same provisional jurisdiction act as binding authority on the lower court within that same jurisdiction. اگر jurisdiction same ہے، اس کا جو احاطہ ہے یا اس کا جو جسے کہتے ہیں کہ اس کی اتھارٹی ہے ہائر کورٹ کی، لوور کورٹ اسی میں ہے، تو وہ اس پر بائنڈنگ ہوگا. مثال یہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ایریا ہے ڈی جی خان تک کی عدالت. پورے پنجاب کی جو عدالتیں ہیں لوور کورٹس، ان کا ایریا جو ہے نا، اس کے اوپر کون سی ہائی جو کورٹ ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہمارے لیے، ہماری جو عدالتیں ڈی جی خان میں ہیں، ملتان میں ہیں، مظفر گڑھ میں ہے، کہیں بھی پنجاب میں ہیں، ان کے لیے بائنڈنگ ہوگا، لازم ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی بتایا گیا ہے. اس کی جورسڈکشن جو ہوتی ہے اس کے اندر the decision of the court and other jurisdiction. اگر جورسڈکشن ڈفرینٹ ہو، دوسری حساب سے ہو، یعنی کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے اندر نہیں ہیں، اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو ہماری عدالتوں کے لیے وہ کیا ہوگا، وہ بھی لازمی بائنڈنگ ہوگا. اس کو دیکھیں. اینڈ ادر جورسڈکشن اونلی ایکٹس ایز پرسوئنگ اتھارٹی. وہ اس کو پرسو کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یا بائنڈنگ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کر سکتے ہیں، اس کے مطابق چلا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے
The degree of the persuasiveness depend upon the various factors including first the nature of other jurisdiction. یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دوسری جو jurisdiction ہے، جو دوسری عدالت ہے جہاں سے فیصلہ آیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ کس قسم کی عدالت ہے. Second, the degree of persuasiveness is dependent upon the level of the court which decided the precedent case in other jurisdiction. پھر دیکھنا ہوتا ہے اس لیول کیا ہے اس کا، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ دوسرے ملک کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کی عدالت کے لیول کون سا ہے. پھر تیسرا ادر فیکٹرز انکلوڈ دا ڈیٹ آف دا پریسیڈنٹ کیس، کہ دیکھنا جاتا ہے کہ کتنا پرانا ہے کیس، ٹھیک ہے نا. پرانا کیس کی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ نئے حالات کے مطابق چینجنگ آ چکی ہوتی ہے، تو جو قریب ترین ہوتا ہے اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، اس کو زیادہ مانا جاتا ہے. اس کے بعد the more reliable it will be authority for the given proposition, although this is not necessarily so, and on some occasions the judge's reputation may affect the degree of the persuasiveness of the authority. اور کچھ حد تک ججز کی جو ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے کہ جج اگر بہت قابل ہے، لائق جج ہے، مشہور ہے، یا ایسا جج ہے جو اسکالری ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ہی بڑا جج ہے، تو اس کی جو آتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور اگر نہیں ہے کچھ تو وہ اس کو اتنا فالو نہیں کیا. تو یہ چیزیں ہیں، اس میں آگے دوبارہ آئیں گے، اس کو پڑھیں گے. آگے ہے ریشو ڈیسینڈنٹی، ریزن آف ڈیسائڈنگ. پریسیڈنٹ سے جوڈیشل ڈیسیجن وچ کنٹینز اٹ سیلف اے پرنسپل، اس کے اندر ایک نیا پرنسپل ہوتا ہے. انڈرلائن پرنسپل وچ thus forms its authoritative elements is often termed as a ratio descendant. اس سے ریشو ڈیسینڈنٹی کہتے ہیں جو کہ پرنسپل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود جو پرنسپل نیا بنایا گیا ہے، جتنا بھی اصول ہے، ٹھیک ہے نا، اس نئے اصول کو، نئے لا کو کیا کہیں گے ہم؟ ریشو ڈیسینڈنٹ. اس کے بعد اس کے ایکسپریشن آف ریشو ڈیسینڈنٹ پاسبل 3 میننگ، اس کے 3 میننگ ہے. فرسٹ اٹس ٹرانسلیشن از دا ریزن فار ڈیسائڈنگ. پہلی وجہ یہ ہے کہ کس ریزن کی بنیاد پر ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر ان کو بنایا گیا ہے. سیکنڈ، اٹ may mean the rule of law preferred by the judge as the basis of his decision. یا رول آف لا جو ہوتا ہے، جو اس کی طرف سے، جج کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس کو، تو اس کو بھی اس طرف ریفرنس دیا جاتا ہے. تھرڈ ہے اٹ may مین ہونا چاہیے دا رول آف لا وچ ادر ریگارڈ ایز بینگ آف بائنڈنگ اتھارٹی. اور دوسرے یہ سمجھیں کہ یہ جو رول آف لا ہے یہ ہم پر بائنڈنگ ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے. آگے نیچے مثال دی ہوئی ہے، یہ ویسے ہی جو ہے نا اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے. اب تیسری ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ اوبیٹر ڈکٹا. اب یہ ہے کہ نیا کیس آیا ہے، نیا کیس آیا ہے، اس میں نیا اصول بنایا گیا ہے. جب اصول بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بہت زیادہ بحث مباحثہ ہوا ہوگا عدالت میں. ایسا تو نہیں بن جاتا نا، آرگومنٹس ہوئے ہوں گے، دونوں طرف سے وکلا تھے، انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے ہوں گے. پھر عدالت نے جو بھی ججز نے بھی باتیں کی ہوں گی، پوچھا ہوگا، کوشچن پوچھا ہوگا وکلا سے، تھیوریز دیکھی جائے گی کہ جورسپروڈنس کی تھیوری کیا کہتی ہیں، مین آرٹیکلز اس پر کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، یا دوسرے ملکوں میں عدالتوں نے اس طرح کے فیصلے کس طرح کیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مد نظر رکھی جاتی ہیں، بات ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. تو اس بحث کے بعد ایک پھر رول بنتا ہے، ایک اصول بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ رول یا وہ اصول جو بنایا گیا ہے اس کو تو ابھی ہم نے پڑھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور باقی باتیں جو اس دوران بحث کے دوران اس کو بنانے میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ باتیں تمام کی تمام کیا ہیں؟ وہ اس میں آئیں گی. ٹھیک ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے، وہ ضروری لازمی نہیں ہے. کیس میں اگر رپورٹ بھی ہو گئی ہے تو وہ بائنڈنگ اتھارٹی نہیں رکھتی، وہ ڈسکشن کے طور پر لی جائیں گی کہ یہ کیا کیا باتیں ہوئی. بس میں آپ اس کو پڑھتے ہیں.
According to Dr. Woodhart, he defines obiter dicta as a conclusion based on a fact the existence of which has not been determined by the court. वो बातें जिस पर फैसला नहीं किया. Obiter dicta is an opinion or the remark made by the judge which does not form necessary part of the court decision. वो जज के रिमार्क होते हैं, उनकी ओपिनियन हो सकती हैं, उनकी बातें हो सकती हैं, ठीक है ना. आप देख लीजिए केस चल रहे होते हैं, आजकल अखबार में आप पढ़ते हैं कि बहस के दौरान जज ने ये कहा है, चीफ जस्टिस ने ये कहा है, सुनते हैं ना. तो वो यही बातें होती हैं, वो लाजमी उस केस से उसका ताल्लुक नहीं होता, यानी कि बज़ाहिर वो इशू नहीं होते, बज़ाहिर वो जो है ना बातें डिटरमिन नहीं करनी होती, लेकिन आर्गूमेंट तौर पर उसको लिया जाता है, ठीक है. तो वो लाजमी हिस्सा नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते उसके फैसले. Not form a necessary part of the court decision. The word obiter dicta is Latin word which means things said by way. वो चीज़ें जो कि कही गई हैं by way side से. Other obiter dicta can be passing comments. ये वो comments होते हैं जो पास किए जाते हैं आर्गूमेंट्स के दौरान, बहस के दौरान कमेंट्स पास किए जाते हैं. ओपिनियंस होती हैं और एग्जांपल्स प्रोवाइडेड बाय द जज, या वो मिसालें दी जाती हैं कि ये इस तरह है. उस मिसाल को जो देखा उसको क्या किया जाता है, उसको ये obiter dicta कहते हैं. जजेस. उसके बाद है स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग obiter dicta are therefore not binding. ये बाइंडिंग नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ द कोर्ट dismiss a case due to lack of jurisdiction or offers opinion on the merits of the case, then these opinions constitute obiter dicta. ठीक है. अगर एक केस आता है जज के पास, तो जज पहले क्या देखेगा कि मेरी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है. अख्तियार समाअत जिसे कहते हैं कि मेरे पास ये अख्तियार है. एक इलाका होता है ना, अब डीजी खान की अदालत का इलाका डीजी खान है इसकी, और मुजफ्फरगढ़ की अदालतों का इलाका वहाँ का मुजफ्फरगढ़ का इलाका है. अगर वहाँ का केस यहाँ आ जाता है, जज पहले यही देखेगा कि ये मेरे इलाके में या जिस जहाँ मेरी जुरिस्डिक्शन है, मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, ठीक है. अब वो अगर केस नहीं आता उसकी जुरिस्डिक्शन के, वो केस को वापस कर देगा. क्या कहेगा कि ये केस मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप इसको लेकर वहाँ जाएं जिस अदालत के एरिया में आप रहते हैं, ठीक है. अब ये बातें जो जज ने की है, ये कोई फैसला नहीं दिया, ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है. दूसरी पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये तो केस इसका रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया, केस सुना नहीं गया. बात समझ है ना. ये तो लाजमी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है. ये तो बात किया उसने कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप ले जाए, कोई फैसला तो नहीं लिखा. तो यही है कि फैसला जजमेंट होती है, जहाँ नया रूल असूल बनाए जाते हैं, वो बाइंडिंग होती है. बाकी ओपिनियन जो होती है या राय होती है या कमेंट्स होते हैं या थिंकिंग होती है, मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरी थिंकिंग, वो क्या कहलाती है, obiter dicta. इन इंग्लिश दिस ट्रांसलेट टू थिंग्स सेड बाय द वे. दोबारा गया है इसको, नीचे सेकंड पैराग्राफ देखें. The court says all that by the way are statements of the law which go beyond the requirements of the particular case, which lays down a rule that is unnecessary, irrelevant for the purpose in hand is called obiter dicta. तो वो बातें तमाम जो कि केस के साथ उनका ताल्लुक नहीं होता या केस में वो लाजमी नहीं होती है, उनका फैसला करना नहीं होता, वो बातें क्या कहलाती हैं, obiter dicta. Unnecessary जो होती है. The dicta have the force of persuasive precedents only. The judges are not bound to follow them as obiter dicta help in growth of law. The defects or the errors in the legal system can be pointed out in obiter dicta. जहाँ वो बातें, लेकिन ये फिर भी ये बातें क्या होती हैं, ये बातें ज़हन नहीं जाती हैं. आइंदा लॉ बनाने के लिए इन बातों को जहन में रखा जाता है, ठीक है. आजकल जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कौन सा चल रहा है जो मशहूर, यही सेनेट के इलेक्शन ओपन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक है. तो उसमें आर्गूमेंट्स दी जा रही हैं वकला की तरफ से, दोनों तरफ से वकला हैं. एक तरफ से वकील कह रहे हैं कि होना चाहिए, वो अपने दलाल पेश कर रहे हैं,
دوسری طرف سے وکیل جو ہے نا اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ خفیہ بیلٹ ہوگا. الیکشن ہوتا بھی ایسا ہے, اگر سامنے نظر آ جائے ہاتھ کھڑا کرنا ہو تو وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے, تو الیکشن یہ صحیح نہیں ہوگا, پریشر ہوگا اس پر, یہ ہوگا وہ ہوگا. جو اس کے حق میں دے رہے ہیں کہ نہیں اوپن شو ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے. ایسے لے کر کیا کرتے ہیں, ووٹ دوسروں کو دیتے ہیں. اس طرح اگر وہ سامنے ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اپنی پارٹی کو دے رہے ہیں یا دوسری پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. دوسری پارٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دوسری پارٹی سے انہوں نے کیا لیے ہیں, پیسے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرپشن بڑھ گئی ہے. اس طرح جو ہے نا, تو رات انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ ہم نے اب 1-2 دن میں کرنا ہے, جج نے کہا. تو اسی دوران مختلف کمنٹس بھی آتے رہے. جج نے کہا کہ لوگ اب یہی چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم کی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو جج نے کی ہے یہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, کرپشن کا کیس نہیں ہے, اور نہ ہی کرپشن وہ اس پر فیصلہ دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بات کی ہے جو ویٹا ڈکٹا میں آتی ہے, یہ بات جو ہے نا آئندہ کے لیے یہ لوگوں کی آواز ہے. جوڈیشل لیول پر اس کی جب قانون سازی ہوگی نیکسٹ, تو اس میں اس کی ہو سکتا ہے کنسیڈر کیا جائے. اس طرح اور بہت سی باتیں ہیں جو جج کہتے ہیں, تو وہ کیا ہوتے ہیں, وہ یہی ہوتے ہیں ایررز, ڈیفیکٹس آف لا اینڈ لیگل سسٹم. جو غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے عدالتی نظام میں ہیں یا ہمارے لا میں جو خرابیاں ہیں, جو غلطیاں ہوتی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ باتیں کام آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے کائنڈس. کائنڈس جو ہے نا اس کی کس کی, پریسیڈنٹس کی. اکارڈنگ ٹو نیچر, ایک تو ہے کہ اس کی نیچر کیسی ہے, اس کے مطابق اس کی تقسیم کی گئی ہے. دوسرا کیا کیا گیا ہے, کس کے مطابق کیا گیا ہے, بی according to the influence of exercised by them on the course of future decisions. اگر مستقبل میں آنے والے جو فیصلے ہیں اس پر اس فیصلے کا کیا اثر ہوتا ہے. تیسرا ہے according to the nature of their authority or kinds of authoritative precedents. جو وہ پریسیڈنٹس آ رہی ہے اس کی اتھارٹی کیسی ہے, کتنی پاورفل ہے, کم پاورفل ہے, زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی اس کو پڑھنا ہے. پہلا ہے کیا ہے, رول نیچر. پہلا ہے ڈیکلریٹری پریسیڈنٹس. بلیک لا ڈکشنری کے مطابق پریسیڈنٹ دیٹ از میرلی دی اپلیکیشن آف آلریڈی ایگزسٹنگ رول. ٹھیک ہے. ڈیکلریٹری وہ ہوتی ہے جس نے اعلان کرنا ہوتا ہے, نیا نہیں بنانا ہوتا. ٹھیک ہے. اعلان اسی کا کیا جاتا ہے جو آلریڈی چیز بن چکی ہے. تو ڈیکلریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم اردو میں کیا کرتے ہیں اس کو, اعلان کرنا. تو وہ اعلان جو کہ پہلے پریسیڈنٹ بن چکی ہے دوبارہ اس کا حوالہ دینا کس میں, کیس میں, تو وہ کیا کہلاتا ہے, ڈیکلریٹری پریسیڈنٹ. جی پہلے بن چکی ہے, اس کو بار دوسری بار اعلان کیس میں پیش کیا جاتا ہے. A precedent that is merely the application of an already existing legal rule is called declaratory. وہ رول پہلے بن چکا ہے, اس کا صرف اعلان کرنا ہوتا ہے. پھر اوریجنل پریسیڈنٹ کیا ہوتی ہے, according to black law the precedent that creates an application a new legal rule. جس میں نیا رول بنایا جاتا ہے, بالکل فریش رول بنایا جاتا ہے, وہ اوریجنل پریسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گیا نا, نیا رول والی اوریجنل, اور آلریڈی اگر رول ہوتا ہے ڈیکلیریشن کرنا ہوتا ہے وہ ڈیکلیریٹری ہوتی ہے. اس کے بعد نیچے ہے اکارڈنگ ٹو دا انفلوئنس ایکسرسائز. کیا ہوتے ہیں اتھارٹیو پریسیڈنٹس. اتھارٹیو پریسیڈنٹس آر دوز وچ جج مسٹ فالو whether they approve it or not. وہ اتھارٹیو جو ہوتی ہے اس کو جج کو فالو کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ اس کو لائک کرے نہ کرے, وہ لازمی ہوتی ہے, بائنڈنگ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے یہ اعلیٰ عدالت کی طرف سے بائنڈنگ ہے. These are legal sources of law and it establishes law in pursuance of definite rule of law which confer upon them that effect. For example, this example will be the decision of the high courts are authoritative precedent for the subordinate courts, and the decision of the Supreme Court are authoritative decision of the High Court and the other subordinate. High Court کا فیصلہ lower courts کے لیے بینڈنگ ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کس کے لیے ہے, lower courts اور high courts کے لیے بینڈنگ ہے. پھر پرسویسو وہ
جو ابھی بتایا ہے کہ جس کو لازمی بائنڈنگ نہیں ہوتی. A precedent that is not binding on the court but is entitled to respect and careful consideration. لیکن جس کی عزت کی جانی چاہیے ججز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, برابر کی جو ہو سکتی ہے. جیسے ہائی کورٹ کی مثال ہے, ٹھیک ہے نا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ آتا ہے, اتھارٹی پیش کی جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ کی, تو جج دونوں برابر ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا جج اور پشاور ہائی کورٹ کا, تو اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے. اس کو ٹھیک ہے, اگر کنسیڈر کرنا چاہے, پڑھنا چاہے, دیکھنا چاہے اس میں کیا نیا رول ہے تو رسپیکٹ اس کی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کیا ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تھرڈ, according to nature of their authority and kinds, precedents of absolute authority, absolute مکمل, full binding. These are those which are absolutely binding, however unreasonable or erroneous they may appear to be. جتنا بھی غلط ہو, جتنا بھی unreasonable ہو, اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے. For example, president of superior courts or president of absolute authority for the subordinate courts. سپریم کورٹ کی جیسے ہوگی وہ لازمی ہے لوور کورٹس کے لیے. لوور کورٹس کو کوئی اس کی مجال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم جو وہ نیا جو رول سیٹ کیا گیا اس کے خلاف جائے. پریسیڈنٹ آف دا کنڈیشنل اتھارٹی, دیز آر دوز وچ آر بائنڈنگ بٹ ناٹ ایبسلیوٹ. یہ بائنڈنگ ہوتی ہے لیکن مکمل طور پر ایبسلیوٹلی نہیں ہوتی. ایگزامپل, a decision of the single judge of the high court is only conditional authority precedents for a judge of the same and other high court. ٹھیک ہے, دوبارہ بتایا ہے وہ اس کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے برابر کے جج کے لیے. اگر ایک جج یہاں ہے اور دوسرا جج کراچی میں ہے, کراچی ہائی کورٹ کا, دونوں برابر کے ہیں, تو برابر والے کی اس کو کنڈیشنل ہے, ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی بائنڈنگ نہیں. ٹھیک ہے. اب سرکمسٹانسز ایلیمنٹ وچ انہانس دا انکریز دا بائنڈنگ فورس. یہ جو بائنڈنگ فورس ہوتی ہے, یہ اس کو جو فالو کرنا ہوتا ہے, یہ کن طریقوں سے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اتھارٹی بن گئی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے, لاہور ہائی کورٹ نے بنائی ہے, پھر اس کو لوور کورٹس گوجرانوالہ, فیصل آباد, ڈی جی خان, مظفر گڑھ کی عدالتوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ یہ نیا رول بن گیا ہے. اب وہ کس حد تک پاورفل ہو سکتی ہے, اس کی اتھارٹی کتنی حد تک, وہ کون سے فیکٹر ہیں جو اس کی اتھارٹی کو بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بہت پاورفل ہو جاتی ہے. وہ کون سی ہے؟ پہلا ہے انانیمیٹی ڈیسیجن. ڈیسیجن ایسا ہو جس میں مخالفت نہ کی گئی, مخالفت کی طرف, مخالف وکیل کی طرف سے دلائل نہ آئے. ٹھیک ہے. اس کی مخالفت میں بہت زیادہ بولا نہ گیا ہو, بلکہ جب کیس سامنے آیا تو عدالت نے کہا یہ اس میں نیا رول ہے, تو اس کو مان لیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ. تو ایسا جو ہے نا, ایسی اتھارٹی جس میں مخالفت نہ کی گئی, اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے اور پاور اتھارٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. If the decision of the court is unanimity, it will reflect more strength on the face of it, and value of that decision will increase the unanimity of the opinion among judges, add to the binding force of the precedents. اس کے بعد سیکنڈ ہے, کیس لا دیا ہوا ہے بے نظیر بھٹو ویز دا فیڈریشن آف پاکستان. ایک کیس تھا جس کا کیس کا ٹائٹل یہی تھا, نام یہی تھا, بے نظیر بھٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان, وفاق پاکستان. اس میں ہیلڈ کیا گیا, کیا ہیلڈ کیا گیا, کیا نیا رول بنایا گیا, کیا اصول بنایا گیا. In this case, 11 judges declared that election would be held under political party system in Pakistan. ٹھیک ہے. تو اس وقت کا جو صدر تھا, پریزیڈنٹ تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ الیکشن جو ہوں گے وہ پارٹی بیسس پر نہیں ہوں گے. تو انہوں نے ریٹ دائر کی تھی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے کہا کہ لاؤ آئین دکھاؤ. عدالتوں نے آئین کے مطابق کام کرنا تھا نا. آئین پاکستان لاؤ. آئین پاکستان جب اٹھا کر لایا گیا, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پارٹی کس پر ہوگا, پارٹی بیسس پر ہوگی الیکشن. تو انہوں نے کہا پارٹی بیسس پر. تو وہ الیکشن کمیشن کا یا صدر کا جو بھی فیصلہ تھا وہ کیا تھا, آئین کے خلاف تھا.
اگر کوئی چیز آئین کے خلاف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر آئینی. ٹھیک ہے. تو عدالتیں کا کام ہے کہ غیر آئینی حکم، غیر آئینی اقدامات کو روکے. ٹھیک ہے، غیر آئینی اقدامات کو روکے. تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ وہ انڈر پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہوگا، اور اس کو پھر ابھی تک چل رہا ہے. پولیٹیکل پارٹی سسٹم کے مطابق ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی اپنے جو کینڈیڈیٹس ہوتی ہے اس کو اپنے ٹکٹ جاری کرتی ہے، دوسری پارٹی اس کو اپنے کرتی ہے. یہ ایک کیس کی مثال دی گئی ہے. اس کے بعد افرمیشن بائی دا سپیریئر کورٹس. اگر کوئی فیصلہ کیا گیا ہو اور سپیریئر کورٹس کی طرف سے اس کو کیا کیا گیا ہو، اس پر انڈورس کیا گیا ہو، اس کو مانا گیا ہو، اس کو مخالفت نہ کی گئی ہو، تو وہ کیس بھی اتھارٹی رکھتا ہے. Affirmation of the approval of that decision by the Supreme Court increases the binding force of that precedent and adds to its validity. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ نے دیا ہے، سپریم کورٹ چینج بھی کر سکتی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس کو رہنے دیا ایز جیسا کہ بنایا گیا ہے اسی طرح ایز اٹ از. پارٹیسپیشن آف دا ایمیننٹ ججز. بہت مشہور جج نے جو ہے نا اس میں بنائے تھے، حصہ لے رہے تھے. ڈیسیجن پرپون by eminent and able judges who are recognized by all sector enhances the binding force of the precedent. Surely the decision of those judges would be appreciated and considered as authority. وہ جج جو مشہور جج ہیں، قابل جج ہیں، ذہین جج ہیں، یا جن ججوں کی مشہوری ہے کہ جو بہت بڑے جج ہیں، ان کی طرف سے جو رول بنایا گیا ہو وہ اتھارٹی بہت اہم ہوتی ہے اور وہ پریسیڈنٹ بہت اہم ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سپورٹ آف انیکٹڈ لا. کہ ایک ایسی اتھارٹی ہے، ایسی پریسیڈنٹ بنائی گئی ہے کہ جس میں سپورٹ کی گئی ہے پھر انیکٹڈ لا کی، لا بھی بنایا گیا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم decision if judges embodied the law in a precedent, then precedent gains an adding authority. So when judges made law confined in the form of enacted law, it is presumed that the precedent is the perfect law. ٹھیک ہے. یہ کیا کیا گیا تھا؟ پہلے کیا بنائی گئی تھی؟ اتھارٹی. نیا رول بن گیا، پھر پارلیمنٹ نے اس پر قانون بنا دیا. ٹھیک ہے. اب وہ کس شکل میں آ گیا ہے؟ قانون کی شکل میں، انیکٹڈ لا کی. تو اس کو ایک تو سپورٹ مل گئی اس اتھارٹی کو، اور دوسرا کیا سمجھا گیا کہ یہ پرفیکٹ لاز تھا جو جج نے بنائے تھے، یہ لا ہی تھا. اب پارلیمنٹ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ اس پر کیا بنایا جائے؟ قانون بنایا جائے. تو قانون کی شکل میں وہ سامنے آ جائے گا. کنفرم ڈیسیجن. A decision have no ambiguity as in case of reversal on some different law adds to the value of the precedent, and confirmed decision possesses more binding force than a controversial decision. ایک ایسا ڈیسیجن جو کو ہائر کورٹ کی طرف سے اس کو کنفرم کیا گیا ہو اپیل میں. ٹھیک ہے نا. ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے؟ فیصلہ ہوا ہے، نیا رول بن گیا ہے، انہوں نے اس کو کس میں لے گئے ہیں؟ سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی اس کو مان لیا ہے تو وہ فورسفل ہو گئی، تو اس کی اتھارٹی بڑھ گئی. ڈیسیجن میڈ آن لرنڈ آرگومنٹس. Decisions which are made on learned arguments and reasoning and possessive scholarly angles increases enhance the value of precedents. یہ بہت کم کیسز آتے ہیں جس میں اسکالری اینگل پر، تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، تھیوریز. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیس تھا جو پرویز مشرف کے خلاف ہوا تھا سپریم کورٹ میں، جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا نواز شریف کو ہٹا کر، تو اس کے خلاف کیس عدالت میں کیا تھا. اور وہاں جو انہوں نے اپنا آرگومنٹس کیے تھے، وہاں سے اٹارنی آف پاکستان تھے اور ادھر سے جو ہے نا یہ اعتزاز احسن اور دوسرے وکلا تھے. تو انہوں نے تھیوری پیش کی تھی، پیور تھیوری آف لا، جو آگے ہم جہاں پڑھنے گے. تو اس پر بہت زیادہ ڈسکس ہوا تھا پیور تھیوری آف لا پر. کیلسن کی ہے، پروفیسر کیلسن کی پیور تھیوری آف لا، جو ہم جہاں پڑھتے ہیں کتابوں میں، LLB میں، LL لیول پر یا PhD کے اسکالر پڑھتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں. اس تھیوری کو سپریم کورٹ میں ڈسکس کیا گیا. ٹھیک ہے.
تو وہ تھیوری جو ہے نا وہاں ڈسکس ہوئی تھی اسکالری لیول سے، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اس پر بہت زیادہ جیسے کہ ڈسکس کیا تھا. سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے وہ بہت اہم کیس ہے، بہت لمبا کیس ہے، اور اس کی جو ہے نا اگر اس کو اٹھائیں وہ کافی لمبا پیجز کا ہے، اس میں کافی لمبی بحث مباحثے کیے گئے ہیں. تو وہ ایسے کیسز جس میں لرنڈ آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر ایک اور کیس جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ تھا سود کے خلاف 1992 میں سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس دائر کیا گیا تھا کہ سود کو ختم کیا جائے بینکوں سے اور یہ کاروباری معاملات سے. تو اس پر جو ہے نا انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آرگومنٹ سارے اپنے اپنے لے آؤ. پھر ایک اور فیصلہ وہاں سپریم کورٹ نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک سوال نامہ تیار کرایا، جو پوائنٹ کلیئر کرنے تھے، جو پوائنٹس کی کلیئرٹی چاہتے تھے ان کا سوال تیار کرائے، اور ان کے جواب کے لیے انہوں نے مختلف اسکالرس، عالم دین اور جو اس میں ماہرانہ رائے رکھتے تھے ان سب کو کیا کیا، وہ ارسال کیے، بلکہ دعوت دی کہ جو بھی آنا چاہے سپریم کورٹ میں آ کر وہ دے سکتا ہے اپنی طرف سے دلائل. تو اس میں کافی لوگوں نے، انگلینڈ سے کچھ لوگوں نے جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیا تھا، ملیشیا سے بھی کچھ اسکالر آئے تھے، انڈونیشیا اور ادھر دوسرے ملکوں سے، قطر سے یعنی، اور وہ سارے کو وہ لکھا ہوا ہے وہاں، جو جب کیس وہ پڑھیں گے اٹھائیں گے تو اس میں سارے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ کن عالم دین نے، کن علماء نے، کن اسکالر نے کیا باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت لمبا کیس ہوا تھا، اس میں انہوں نے بہت مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو سنا تھا. سننے کے بعد انہوں نے پھر اس کا فیصلہ دیا تھا کہ بینکوں میں جو سود ہے وہ حرام ہے، پرائز بانڈز پر جو انعامی رقم نکلتی ہے وہ بھی حرام ہے، اور جوئے پر جو پیسے یا یہ سٹے بازی پر جو پیسے لگتے ہیں یہ بھی حرام ہے. تو فیصلہ آنے کے بعد حکومت نے اس کے خلاف پھر ریویژن پٹیشن کا ریویو کے لیے کہ اس کو دوبارہ سنا جائے. پھر وہ پٹیشن جو ہے نا میرے خیال میں 3 سال چلتی رہی. تو 3 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے جو ہے نا کہیں وہ کیا، حکومت نے پھر اس سے 10 سال مانگے کہ فوراً جو ہے نا یہ ہم نہیں ہٹا سکتے، یہ سسٹم چینج کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. جو بینکوں کا سسٹم ہے، سودی کاروبار کا سسٹم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا، اور حکومت کو 10 سال چاہیے اس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو 96 میں میرے خیال میں وہ ہوا تھا، انہوں نے 10 سال دیے تھے 2006 تک. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے حکومت نے عمل نہیں کیا. پھر جو پارٹی تھی وہ دوبارہ عدالت میں گئی، کچھ سال اور چلا کیس، لیکن پھر وہ گم ہو گیا ہے، حکومت کی طرف سے بھی چپ ہو گئی ہے. اور وہ پارٹیز اس پر امریکہ نے پابندی لگا دی تھی. رشید ٹرسٹ کی طرف سے کیا گیا تھا، رشید ٹرسٹ راولپنڈی میں ہے، اس کی طرف سے جو ہے نا یہ ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں. بعد میں امریکہ نے اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی تھی، اور پھر وہ بند ہو گیا، اور کسی نے پھر اس کو پرسو نہیں کیا، کیس دوبارہ نہیں اٹھایا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بینکوں سے سود وغیرہ ختم ہو جائے؟ ملک تو بینک پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی لمبی بحث ہے. آپ وہ کیس اگر نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، ٹھیک ہے نا. اس میں سارے آرٹیکلس اس میں ماہر اکنامکس بھی تھے، ٹھیک ہے نا. یہ جواب وہ دے سکتا ہے جو اکنامکس کا ماہر ہے. اس کے بعد یہ اسلامی بینک کاری شروع ہوئی بغیر سود کے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی چل رہی ہے. تو یہ اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے اس پر ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کیس کو پڑھنے سے بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں. اس میں قرآنی حوالے ہیں، حدیث کے حوالے ہیں، ریسرچ اسکالر کی ہیں، مختلف تھیوریز کی ہیں. مکمل ڈسکشن ہوا تھا، اور بہت لمبا ڈسکشن ہوا تھا.
تو یہی ہے لنڈن آرگومنٹ. اس کے بعد اپروول آف دا سپیریئر کورٹس ارلیئر ڈیسیجنس کہ ارلیئر ڈیسیجن جو تھا وہ سپریم کورٹ اس کو اپروو کر دے, اس کو مان لے, وہ پھر کیا ہوگا, اس کی اتھارٹی زیادہ ہوگی, اس کی فورس زیادہ ہوگی. ایبسینس آف ڈیزیگیشن اینڈ کریٹیسزم, اور وہ جو اتھارٹی بنی گئی ہے اس پر کوئی تنقید بھی نہ کی گئی ہو کسی کی طرف سے, مخالفت بعد میں بننے کے بعد, ٹھیک, نیا رول بننے کے بعد کسی طرف سے وہاں سے تنقید یا اس پر مخالفت نہ کی گئی ہو تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. اپروول آف دا سیم رینک کورٹ ارلیئر ڈیسیجن, اور اگر سیم رینک کی ہے, سیم لیول کی کورٹ ہے, وہ اس کو اپروو کر لیتی ہے تو وہ بھی اس کے اتھارٹی کارڈ ہے. اس کے بعد ہے اپریسیشن بائی پیپل, عام لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ لا میں نہیں تھا, یہ رول بننا چاہیے تھا, عدالت نے بہت اچھا کیا ہے کہ یہ اس کو رول بنا دیا ہے. وہ بھی جو ہے نا اتھارٹی کیا ہو جائے گی, وہ انہانس ہو جائے گی, انکریز ہو جائے گی اس کی ویلیو. اوریجنل پریسیڈنٹس, وین اے پریسیڈنٹ میڈ ان کنفرمیشن آف دا اسٹیچو لاء اٹ از ان اکارڈنس ود دا اسٹیچو اینڈ اس پروویژن دیٹ پریسیڈنٹ ول بی بائنڈنگ آن دا کورٹس انکریز دا اتھارٹی. اگر آلریڈی لا ایگزسٹنس ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی سپورٹ میں, تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, اس کی اتھارٹی بڑھ جائے گی. ایمیننس لائر دوبارہ آ گیا ہے, اگر دونوں طرف سے وکلا ایسے ہوں جو مشہور اور بڑے وکلا ہوں, انہوں نے دلائل دیے ہوں, تو وہ اس کی ویلیو بھی اس کیس کی بڑھ جائے گی. لیپس آف ٹائم گزرنے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, انکریز ایز دا اتھارٹی آف دا ڈیسیجن وین دا پریسیڈنٹ از ناٹ کنٹیسٹڈ فار اے لانگ پیریڈ اینڈ فالوڈ ان ابسٹرکٹڈ بائی دا کورٹ. اگر لمبے عرصے تک اس کی مخالفت نہ کی گئی ہو, اتھارٹی چل رہی ہو کافی عرصے سے, تو اس کی ویلیو اور اس کی فورس زیادہ ہوگی. نمبر آف ججز, ایک جج کی کم ہوتی ہے, اگر 3 ججوں پر مشتمل ہے بینچ تو وہ اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. فریکوینٹلی فالوڈ, بار بار اور بہت زیادہ پریسیڈنٹس کو فالو کیا جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے, تو وہ اس کی انکریز ہو جائے گی, بڑھ جائے گی اس کی ویلیو. فلی آرگوڈ ڈیسیجن, when a case fully argued on both parties while the deciding judge has before him both their opinions, it is assumed that the decision is not one-sided. دونوں طرف سے آرگومنٹ کیے گئے ہوں, یہ نہیں ہے ایک پارٹی آئی ہے دوسری آئی نہیں ہے, یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا, مخالفت میں بھی سنا گیا ہے اور مکمل آرگومنٹ سننے کے بعد سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. جو اس طرح کی پریسیڈنٹس ہوتی ہے اس کی ویلیو انکریز ہوتی ہے. کافی ہے یہاں تک.